آج کل یہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم لوگوں نے نکاح کو بے حد مشکل بنا دیا ہے. اس کو عام سے عام کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ مشکل بنا دیا جی. اس میں دیکھیں دونوں طرف سے غلطی ہوتی ہے. اب بچیوں والے بھی پوری زندگی ایک بہت آئیڈیل رشتے کی تلاش میں اپنی بچیاں بوڑھی کر لیتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ خود اتنے آئیڈیل ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہیں؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کے اندر عیب موجود نہ ہو. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. تو آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو بیسٹ اویلیبل ہے آپ کریں, پھر اللہ کے اوپر توکل کریں. اتنی جان پھٹک کرنے کے بعد بھی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا آپ کریں گے؟ تو اس لیے نہ زیادہ لالچ کرنی چاہیے اور نہ زیادہ لسٹ بنانی چاہیے اپنی ڈیمانڈز کی, نہ لڑکے والے نہ لڑکیوں والے, کہ مشکل ہو جائے. اور اس میں وہ جو تھم رول ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو, اپنے ہم پلہ لوگوں میں. یہ نبی علیہ السلام نے ایک زبردست مشورہ امت کو دیا ہے. اگرچہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے, ایک مشورے کے درجے میں. حکم کے درجے میں ہوتا تو بڑا مشکل ہو جاتا. ہم پلہ لوگوں سے مراد ہے کہ خاندانی اعتبار سے ہم پلہ ہوں. ارائی جو ہیں ارائیوں میں کریں, گجر گجروں میں کریں, مغل مغلوں میں کریں, راجے راجوں میں کریں, یہ پریفریبل ہے. اور ہم پلہ سے مراد تعلیم میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. ہم پلہ سے مراد سٹیٹس میں بھی ہم پلہ ہونا چاہیے. یہ بہت سخت ظلم ہے کہ آپ ایک ایسی بچی کو جو پوری زندگی ایک آسائش کی زندگی گزار رہی ہے اسے ایک جھونپڑی میں بیاہ کے لے آئیں اور اسے آپ حدیثیں سنائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. یہ اسلام میں ایسا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. تو اپنے لیول کے جو لوگ ہیں ان میں شادی کریں تو بعد میں بھی اچھے طریقے سے نبھتی ہے. جن لوگوں نے بہت اونچے خاندانوں میں شادیاں کر لی ہیں بعد میں ان کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے. اتنی رشتہ داریاں انہیں نبھانی پڑتی ہیں اور اپنی ناک کی حفاظت کی خاطر وہ جو لینے دینے میں اتنا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ مقروض ہو جاتے ہیں. تو جو انہوں نے پہلے دن غلطی کی تھی نا کہ اونچی جگہ ہاتھ ڈالا تھا, اس وقت تو وقتی طور پہ کوئی نفع حاصل کر لیا اور بعد میں پوری زندگی ذلیل ہوتے ہیں. اور پھر وہ عورت بھی اس مرد کو اپنا غلام ہی سمجھتی ہے اس حوالے سے کہ تو بڑے لوور سٹینڈرڈ کا تھا, میں نے تیرا رشتہ میرے ماں باپ نے ایکسیپٹ کر لیا, اور وائس ورثہ بھی کر لیں. تو اس لیے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرنی چاہیے, اسی میں فائدہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. اس کے حسب نسب کی وجہ سے, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, اس کے مال کی وجہ سے, اور اس کی دینداری کی وجہ سے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو دینداری کو دیکھا کرو. پہلے نمبر پہ یعنی دینداری کو دیکھو. یہاں کوئی دینداری نہیں دیکھتا. دینداری زیادہ زیادہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بچہ شریف ہے, چاہے نماز نہ پڑھتا ہو وہ سمجھتے ہیں شریف ہے. اس سے بڑا بدماش کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ اندازہ کریں جی, بچہ وہ شریف ہے, نماز نہ پڑھے وہ شریف ہے. یہ بات الگ ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی بدماش ہوتے ہیں, وہ ایک الگ سے چیز ہے. تو دینداری دیکھی جائے. اسی طریقے سے بچے والے جو ہیں وہ بچیوں کے اندر دینداری دیکھیں پہلے نمبر کے اوپر, تعلیم دیکھیں, تربیت والا معاملہ دیکھیں, اور اس کے بعد لڑکی سے پہلے لڑکی کی ماں کو دیکھیں کہ وہ کیسا سلوک کر رہی ہے اپنے خاوند کے ساتھ, کیونکہ یہ چیزیں پھر آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں جو دیکھنا ضروری ہے. باقی یہ میں مانتا ہوں کہ نہ صرف نکاح کے معاملات بلکہ مرنے کے موقع کے اوپر بھی جو رسومات ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ مرنا بھی ایک بندے کے لیے مشکل ہو گیا. آپ بڑے شہروں میں دیکھیں وہاں پہ قبر کی جگہ بھی 25, 30, 40 ہزار روپیہ بھی لگ جاتا ہے کفن دفن کے اوپر. پلس جو مہمان آ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کھانا کھلانے میں اب تو کوئی آر محسوس نہیں کرتا, اب تو دیگیں آتی ہیں جی سیدھی سیدھی, کیونکہ دیگ کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ لوگ آ کے جو بیٹھ جاتے ہیں. 40ویں کے اوپر باقاعدہ جس طرح شادی کے کارڈ چھپتے ہیں اس طرح کارڈ چھپنے شروع ہو گئے. یہ تو شکر ہے اب سوشل میڈیا ہے, تو اب اشتہارات سے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں شیئر کروائی جاتی ہیں. ادروائز کارڈز اخبارات کے اندر بڑے بڑے اشتہارات چھاپنا, فلاں کی رسم چہلم ہوگی 40واں اس کے مرنے کے اوپر, یہ ایک عام روٹین امیر لوگوں میں بن چکی ہوئی تھی.
تو یہ سارے کے سارے معاملات حقیقت بات ہے کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے. یہ ہمارے معاشرے کی اوورال خرابی ہیں جن کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر باری آتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار کہیں گے دیکھو اسے اپنے باپ سے ماں سے پیار ہی نہیں ہے. یہ جو چیز دماغ میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کے لیے پھر وہ مجبوراً اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتے ہیں.